اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ جو بھی مخلوق جس انداز کے اندر بھی ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ آپ درختوں کو دیکھیں تو یہ جو درخت ہیں یہ قیام کی حالت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو چوپائے ہیں یہ رکوع کی حالت کے اندر ہیں، اور یہ مینڈک جو ہے یہ تشہد التحیات کی حالت کے اندر ہے، اور یہ جو حشرات الارض ہیں کیڑے مکوڑے یہ سجدے کی حالت کے اندر ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت کر رہی ہے۔ اب انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو عبادت ہے، انسان کی عبادت جو نماز ہے، اس کے اندر اللہ نے ان تمام مخلوقات کی عبادات کو اکٹھا فرما دیا ہے۔ فرمایا تمہاری عبادت کے اندر درختوں کی طرح قیام بھی ہوگا، تمہاری عبادت کے اندر چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہوگا، تمہاری عبادت کے اندر مینڈکوں کی طرح تشہد التحیات بھی ہوگا، اور تمہاری عبادت کے اندر حشرات الارض یعنی کیڑوں مکوڑوں کی طرح سجدہ بھی ہوگا۔ تو یہ تمام عبادات کا مجموعہ یہ ہمیں نماز عطا فرمائی گئی ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے، اور انسان کو عبادت ہی زیب دیتی ہے، اور انسان کو سجدہ کرنا ہی رب کی بارگاہ میں یہ زیب دیتا ہے، اور یہی اس کی شان ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم بالفاظ دیگر مختلف مقامات پر 750 سے زائد مرتبہ اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔ 750 سے زائد مرتبہ ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، وہ مسافر ہو یا وہ مقیم ہو، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ ہم پہ اس وقت عائد ہوتی ہے جب ہمارے پاس پیسے ہوں، اگر پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر تم استطاعت رکھتے ہو حج کی تو تم پر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو تم اس کی قضا کرو گے، بعد کے اندر رکھ لو گے۔ اگر تم مسافر ہو تو روزے کی قضا کر لو، روزہ بعد میں رکھ لو۔ اگر انتہائی بیمار شخص ہو تو جب ٹھیک ہوں گے تو اس وقت روزہ رکھ لو گے، اور اگر ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا ہے کہ دوبارہ ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو بوڑھا شخص ہے وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے، وہ فدیہ ادا کر دے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، وہ بیمار ہو، وہ صحت مند ہو، وہ مقیم ہو، وہ مسافر ہو، وہ جو جس حالت کے اندر بھی ہے ہو مسلمان، اس پہ نماز فرض قرار دے دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے میدان کے اندر، حالت جنگ کے اندر بھی نماز فرض ہے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہاں تک ہمیں فرمایا گیا تمہارے پاس اگر پانی نہیں ہے یا پانی پر قدرت نہیں ہے تو تم تیمم کر کے تم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اچھا تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، تم بیٹھ کے پڑھ لو۔ تم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو۔ تم لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، تم اشاروں کے ساتھ پڑھو، لیکن اس کی بارگاہ میں سجدہ ضرور کرو، اس کی بارگاہ میں نماز ضرور پڑھو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی چھٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، مومنوں پر نماز فرض قرار دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز ہے، نماز کے اندر جو سجدہ ہے، یہ سجدہ وہ حالت ہے
کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. جب بندہ سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قربت اس کو اللہ کی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، تو فرشتوں نے 2 سجدے کیے. حکم تو ایک سجدے کا دیا تھا لیکن فرشتوں نے 2 سجدے کیے. وہ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حکم دیا کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. جب سر اٹھایا تو ابلیس جو تھا شیطان یہ اکڑ کے کھڑا ہوا تھا، تو فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً دوسرا سجدہ کر دیا. رب نے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں ایک سجدے کا حکم دیا تھا، تم نے 2 سجدے کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے ایک سجدے کا حکم دیا تو ہم نے ایک سجدہ کیا، تو جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ ایک شیطان ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، تو ہم نے دوسرا سجدہ شکرانے کا ادا کیا ہے کہ یا اللہ ہم اس کے ساتھ کے نہیں ہوئے، ہم تو تیری بارگاہ کے اندر جھکنے والے ہیں. تو سجدہ جو ہے یہ انتہائی عجز کا نام ہے، اور جو بندہ سجدہ کرتا ہے، جو شخص سجدہ کرتا ہے وہ دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت کے ساتھ سجدہ کرے تو پھر اس کو کسی شے کا خوف نہیں ہوگا. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے میں جنگل سے گزر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایک شخص وہ چیتے پر سوار ہے اور ہاتھ کے اندر سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا ہے. میں تو ڈر گیا. جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا ڈرنے والی بات ہے کہ تم چیتے پر سوار ہو، ہاتھ کے اندر سانپ پکڑا ہوا ہے. اس نے کہا سعدی تو اس کا ہو جا، ساری خدائی تیری ہو جائے گی. تو جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اللہ تعالیٰ اس کی کر دیتا ہے. تو سجدہ جو ہے یہ بندے کو بے خوف کر دیتا ہے دنیا سے. اچھا یہ سجدہ بھی اس کی توفیق سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر یہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توفیق مانگیں. دیکھو نا، ہم نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے اس کی تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اپنی وفاداری بھی گنوائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد پھر ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے. تو یہ ہدایت ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر مانگتے ہیں. تو ہدایت جو ہے یہ توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا تو وہ بہت ہی بدبخت شخص ہوتا ہے. میرے قبلہ فرمایا کرتے ہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے کھانا واپس نہیں لے لیتا، اس سے رزق روک نہیں لیتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے صحن کے اندر روشنی نہیں ڈالنی، چاند ستاروں کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے ویڑے کے اندر، اس کے صحن کے اندر چاندنی نہیں پہنچنی چاہیے. بلکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو پھر سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اس سے پھر وہ توفیق واپس لے لیتا ہے. بندہ کہتا ہے میں نہیں نماز پڑھتا، ارے تو کون جو نماز نہ پڑھے؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں کرتا، ورنہ تیری کیا جرت کہ تو نماز نہ پڑھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما. کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سارے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے. جو آج سجدہ کرتا ہے وہ بھی، جو نہیں کرتا وہ بھی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جو آج سجدہ نہیں کرتے ہوں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھک نہیں سکیں گے، وہ رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز نہیں ہو سکیں گے، تو یہ ان کو سزا دی جائے گی. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کی ہمسائیگی کے اندر رہتے ہیں لیکن پنجگانہ نماز کے سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر کوئی فوتگی ہو جائے
تو جنازہ ظہر کے بعد ہے مثال کے طور پہ، تو مسجد کے قریب ہی گھر ہے، تو ادھر جنازے کے لیے ظہر کے بعد جانا ہے، اذان پکاری گئی، نماز کے لیے لوگ مسجد کے اندر جا رہے ہیں، لیکن جو بے نمازی ہے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، اس کو توفیق ہی نہیں کہ وہ مسجد میں آ جائے، وضو بھی کیا ہوا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے جو فرض کفایہ ہے وہ پڑھنے کے لیے وضو کر لیا ہے، شاید وہ بھی دکھانے کے لیے پڑھنے آیا ہے، تو وہ نماز جو فرض عین ہے وہ پڑھنے کی توفیق اسے نہیں ملی، وہ مسجد میں نہیں آتا اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہیں میں چھپ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی باتیں، اپنے دکھڑے، اپنی عاجزی کا اظہار رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز رب سے بات کرنا ہے، نماز ہے وہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جنگل کے اندر رہتے تھے، تو شہر سے کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے، کہا حضرت آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں، چلو جاؤ نا، آؤ ہمارے ساتھ شہر کے اندر چلتے ہیں، وہاں آپ کے مزاج کے کچھ لوگ مل جائیں گے، وہاں زندگی گزاریں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے بیٹھے ہیں، یہ لوٹا، یہ مصلی، یہ جائے نماز یہ بچھایا ہوا ہے اور آپ اکیلے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اکیلا نہیں بیٹھا، جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اس کی باتیں سنوں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میں اس کی باتیں اس سے بات کروں تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں، میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو جو نماز پڑھنا ہے یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ہم رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم رب سے بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ نماز ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ بھی نصیب ہو جائے اور پھر پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے حضور سے مختلف سوالات کیے، تو اس کے اندر ایک سوال یہ کیا، حضور جی احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تجھے نصیب نہ ہو کیفیت تو پھر اس طرح اپنے رب کی عبادت کر کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یہ خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جن کا اندر ستھرا ہوتا ہے، جن کا ظاہر بھی پاکیزہ، جن کا باطن بھی پاکیزہ ہوتا ہے، ان کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، اے علی جس کی بارگاہ میں تم سجدے کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ فرمایا علی اتنی دیر تک سجدہ کرتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو یہ تو خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے نا۔ تو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نصیب نہیں ہوتا تو کم از کم یہ دل کے اندر تصور ضرور جما لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یار یہ کیفیت کوئی چھوٹی کیفیت تو نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، تو یہ کیفیت کوئی چھوٹی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت بھی فی الحال نصیب نہیں ہوتی تو پھر بھی نماز پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں کہ یار ہمیں حاضر نہیں ملتا، ہمیں لطف نہیں آتا، ہمیں مزہ نہیں آتا تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں، پھر بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے، ایک مرید آئے، حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ فرمایا نماز تو پڑھتے ہو؟ جی حضرت وہ تو رب کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا واہ واہ، پھر تم لطف کے بندے نہیں، تم رب کے بندے ہو، کہ تمہیں لطف نہیں بھی آتا پھر بھی تم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو۔ تو مزہ آئے تو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر مزہ نہیں بھی آتا، لطف نہیں بھی آتا، تو تم اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ یار بندہ رب کی بارگاہ کے اندر آئے، کنڈا کھڑکاتا رہے، کنڈا کھڑکاتا رہے، کنڈا کھڑکاتا رہے، کبھی تو
दरवाज़ा खुलेगा ना, कभी तो रब पूछेगा ना, आ मेरे बंदे क्या लेने आया है, किस लिए मेरी बारगाह के अंदर सुबह भी आता है, दोपहर भी आता है, असर के वक्त भी आता है, शाम को भी आता है, सोने से पहले भी आता है, बार बार आके मेरी दहलीज पे दस्तक देता है, बता क्या करना चाहता है, क्या लेना चाहता है। तो बंदा हर वक्त जो पंजगाना नमाज के अंदर रब की बारगाह के अंदर दस्तक देता रहे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो मज़ा और वो लुत्फ़ वो भी नसीब होगा। लेकिन अगर मज़ा नहीं भी आता, लुत्फ़ नहीं भी आता, तो उसका हुक्म है ये बंदगी तो हमने करनी ही करनी है। यार जब मुअज़्ज़िन अज़ान पुकारे तो कितना अच्छा हो कि हम सारे काम काज छोड़ के अपने रब की पुकार पे उसकी दहलीज पे आ जाएं। ये मुअज़्ज़िन नहीं पुकार रहा होता, बल्कि ये तो सिर्फ आवाज़ दे रहा होता है, हुक्म तो पैगाम तो रब का होता है, संदेशा तो रब का दे रहा होता है। अच्छा यार, नमाज की फजीलत, नमाज की अजमत वो तो अपनी जगह पर, नमाज का जो सवाब है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन यार जो मुअज़्ज़िन है उसके सवाब का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अज़ान पढ़ता है तो कल क़यामत वाले दिन उसको एजाज़ ये दिया जाएगा कि सारे महशर के अंदर मुअज़्ज़िन जो होंगे उनकी गर्दनें सबसे लंबी होंगी। दूर से पता चलेगा कि वो रब का संदेशा देने वाले, वो रब की तरफ बुलाने वाले वो मुअज़्ज़िन आ रहे हैं। तो दूर से दिखाई दे रहे होंगे कि ये मुअज़्ज़िन आ रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स आया, अर्ज़ की हुज़ूर जी मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं वो करूं और वो मैं जन्नत का हकदार बन जाऊं, जन्नत का मुसाफिर बन जाऊं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू पंजगाना नमाज के लिए अजान दिया कर, तू 5 वक्त अजान दिया कर, ये पहला वजीफा है कि तू जन्नत का हकदार बन जाएगा। अर्ज़ की हुज़ूर मैं इसकी इस्तात नहीं रखता कि नमाजियों से पहले आना है, वक्त का ख्याल भी रखना है और टाइम पे आके अजान पढ़नी थोड़ा मुश्किल तो होता है, तो हुज़ूर जी मैं इसकी इस्तात नहीं रखता। हुज़ूर ने फरमाया कि फिर तुम इमाम बन जाओ, तुम लोगों को नमाज पढ़ाया करो। हुज़ूर जी मैं इसकी भी इस्तात नहीं रखता। फरमाया कि अगर तुम इमाम नहीं बन सकते तो फिर इमाम के पीछे खड़े होने वाले, नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। इन तीनों में से एक इख्तियार कर लो तो तुम जन्नत के राही बन जाओगे। तो हम देखें कि हम तीनों में से कौन सा अमल कर रहे हैं। तो जो मुअज़्ज़िन होते हैं तो अल्लाह ताला उनको ये एजाज़ अता फरमाएगा कि कल क़यामत वाले दिन उनकी गर्दनें वो बुलंद होंगी, वो दूर से दिखाई देंगे। और जो मुअज़्ज़िन होंगे उनका प्रोटोकॉल एजाज़ ये है कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत के अंदर वो जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। यार ये एजाज़ छोटा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुअज़्ज़िन रसूल के साथ जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर अज़ान पढ़ने लगे। जब अज़ान मुकम्मल कर चुके तो आप खामोश हुए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने यकीन के साथ इस तरह कहा तो वो जन्नत के अंदर ज़रूर जाएगा, वो जन्नत के अंदर जाएगा जिसने इस तरह कहा। यानी अज़ान पढ़ने वाला जो है वो जन्नत का राही बनेगा। अल्लाहु अकबर। जो नमाज है तो उसके लिए जो अज़ान पढ़ना है तो इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा एजाज़ है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है। कल क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे बड़े ही चमकदार होंगे, बड़े ही रोशन होंगे, बड़े ही ताबा होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनमें से पहली जमात वो होगी कि जब वो महशर के मैदान के अंदर आएंगे तो उनके चेहरे क़यामत के रोज़ सितारों और मोतियों की तरह चमकदार होंगे, सितारों की तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे। तो फरिश्ते कहेंगे कि तुम कौन लोग हो? तो फरिश्तों के पूछने पर वो कहेंगे कि हम वो लोग हैं कि जो ही अजान होती थी तो हम सारे काम काज छोड़कर वुज़ू करके मस्जिद में आ जाते थे, हम सारे काम छोड़ देते थे और मस्जिद में आ जाते थे। तो इसलिए अल्लाह ने ये एजाज़ अता फरमाया कि हमारे चेहरे सितारों की तरह चमकदार हैं, तो उन्हें मुबारक दी जाएगी, फरिश्ते उन्हें मुबारक देंगे। अब एक और जमात आएगी जिनके चेहरे
چاند کی طرح روشن ہوں گے، جن کے چہرے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم وقت داخل ہونے سے قبل ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی ہم مسجد کے اندر چلے جاتے تھے۔ جو ہی اذان ہوتی ہم مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہمیں اس لیے عطا فرمایا، تو انہیں بھی مبارک دی جائے گی، فرشتے انہیں بھی مبارک دیں گے۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی، پھر وہ خوش نصیب لوگ آئیں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں گے، چمکدار روشن تاباں، وہ چمکتے ہوئے چہروں والے ہوں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے مسجد کے اندر چلے جاتے تھے اور اذان ہمارے بعد ہوا کرتی تھی۔ ہم مسجد میں اذان سے پہلے وضو کر کے پہنچ جاتے تھے اور ہم اذان مسجد کے اندر سنا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی دیکھو معاملات کام کاج یہ سارے ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی دہلیز پہ بھی آنا اور رب کی بارگاہ کے اندر جھکنا، اس کو بھی ہم ضرور حاصل کریں۔ تو پنجگانہ نماز یہ ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ جو ہی بچہ 7 سال کا ہو تو حکم ہے کہ اسے نماز کی ترغیب دو، اور اگر 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے پڑھاؤ۔ لیکن آج 10 سال کیا 50 سال کے ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اور ہمیں اس کی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر کے اندر کتنے بے نمازی رہتے ہیں، ہمیں اس کی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ کے اندر جھکنے والے بنیں، اور اپنے گھر والوں میں سے، اپنے دوست احباب میں سے، اپنے حلقہ احباب میں سے دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا، اس کو ضرور دعوت دیں، اس کو جس طرح بھی منانا پڑے اس کو منا کے مسجد کے اندر لے کے آئیں۔ یار ہم نے اپنا کوئی کام نکالنا ہو نا تو ہم شام کو چائے پہ بلا لیتے ہیں، پھر اس کو چائے کا کپ پکڑاتے ہیں، پھر بات شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تم سے کام تھا اور یہ مسئلہ تھا۔ تو یار اگر یہ چھوٹی سی کوشش ہم نماز کے لیے کریں تو کیا دوست ہمارا نمازی نہ بن جائے؟ لیکن ہمیں شاید اس طرف دھیان اور توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف لے کے آئیں اور نماز پنجگانہ یہ شعار زندگی بنا لیں اور اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہی کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ اب میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اب میں نہیں بھاگ سکتا۔ جیسے پولیس کسی کے پیچھے لگے تو وہ مجرم سے کہتی کہ ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھا لو، تو وہ بندہ مجرم جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اب میں نہیں بھاگوں گا، اب میں گرفتاری دیتا ہوں۔ تو انسان بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے بڑا بھاگ لیا تیری دہلیز سے، اب میری توبہ، اب میں نہیں بھاگوں گا، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر ہاتھ کانوں کو لگاتا ہے کہ توبہ کر لیتا ہے یا اللہ آج کے بعد میں تیری دہلیز سے نہیں جاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مطیع اور فرما بردار بندہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے اندر اپنی پیشانی بھی، اپنا ناک بھی زمین پر رگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اشرف جو اعضاء ہیں وہ سر کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سوچنے کی قوت دماغ وہ سر کے اندر، دیکھنے کی قوت آنکھیں وہ سر کے اندر، سونگھنے کی قوت ناک وہ سر کے اندر، سننے کی قوت کان وہ بھی سر کے اندر، بولنے کی قوت زبان وہ بھی سر کے اندر، اور وہ سر رب کی دہلیز پہ جھکایا ہوا ہے۔ ماتھا بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور ناک بھی رگڑ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، مالک دیکھ مجھ سے نیچے کوئی نہیں، یا اللہ اس سے میں نیچے جا نہیں سکتا، یہ بندگی کی انتہا ہے سجدہ، اس سے میں نیچے نہیں جا سکتا، یہ میری اینڈ ہو گئی، میں آخر تک پہنچ گیا۔ اور زبان سے کیا کہتا سبحان ربی الاعلی، مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں، تجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے، مجھ سے نیچا کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بندہ سجدے کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر اپنے عمل اور اپنے قول کے ساتھ یہ رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر
تھوڑی مدت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ بلکہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور جی میں جو بھی آپ سے بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، میں جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نسخہ نہیں دیا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر بچھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف یوں ہاتھ بلند کیا اور کچھ چیز پکڑی اور چادر کے اندر ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے بھی نہیں دیکھا وہ چیز کیا تھی، مجھے بھی نظر نہیں آئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیز اس چادر کے اندر ڈالی اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے کے ساتھ لگا لو۔ کہا میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا، اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی سنتا تھا آج تک بھولا ہی نہیں ہوں۔ تو یار دینے والے کے یہ بھی رنگ ہوتے ہیں، یہ انداز بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس میں سے 5 وقت غسل کرتا ہو تو بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور نہیں، اگر ایک دفعہ ہی اچھی طرح نہا لیا جائے تو میل کچیل سے چھٹکارا مل جاتا ہے، لیکن وہ 5 وقت نہائے تو پھر تو وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی دھو ڈالتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے نا تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کے اندر جاتا ہے تو اس کے گناہ وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے نا تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ جو گناہ اس کے گرے ہیں دوبارہ اس کے کندھوں پہ رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اگر گر گئے ہیں تو پھر رہنے ہی دو، پھر چھوڑ ہی دو، رہنے دو، دوبارہ اس کے سر پہ نہ رکھو، اس کے کندھوں پہ دوبارہ وہ گناہ نہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کوئی آئے میری دہلیز پہ اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر پہ تھا اور راستے کے اندر ہم جا رہے تھے کہ ایک خشک درخت تھا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، تو میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے اس درخت کی ایک شاخ جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، اور جو زرد پتے ہو جائیں وہ ان کی گرفت باقی نہیں رہتی اور وہ بہت جلد گر جاتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا، شاخ کو پکڑا، اس کو جنبش دی، جو ہی ہلکی سی جنبش دی تو وہ سارے پتے نیچے گر گئے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے یہ عمل کیا تو حضرت سلمان فارسی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، میں نے یہ کیا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضرت آپ ارشاد فرما دیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی فرمایا کہ ایک دن ایسے ہی میں آمنہ کے لال کے ساتھ جا رہا تھا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زرد پتوں کی ٹہنی کو پکڑا، ہلکا سا جنبش دیا، اس کے پتے سارے نیچے گر گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مجھ سے فرمایا تھا سلمان تو نے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے، میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور جی آپ ارشاد فرما دے کہ یہ کیوں کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، جس طرح یہ پتے نیچے گر گئے ہیں، یہ جھڑ گئے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو پھر اس کے گناہ بھی اسی طرح ہی جھڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیں۔ یار کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جب صبح حشرات الارض، چڑیاں، پرندے، وہ بھی رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کسی گھر سے خراٹوں کی آواز آ رہی ہو اور وہ سو رہے ہو، تو کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ کہ جب اللہ کی مخلوقات وہ بھی رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ سو رہا ہے۔
جب برکت کا ٹائم تھا تو اس وقت یہ آرام کر رہا ہے، یہ سو رہا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ جو ہی نماز فجر کا ٹائم ہو تو گھروں کے اندر روشنیاں پھیل جائیں، اور خواتین جو ہیں وہ گھر کے اندر مصلے بچھا لیں، اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کریں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ دیکھیں ماہ سیام رمضان المبارک آیا تو کچھ مسجدوں کی رونق بڑھی اور لوگ مسجد کی طرف آئے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے؟ وہ شاید عید بھی بہت مشکل سے پڑھتے ہیں، تو کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ نے نماز کا حکم تو مسلمانوں کو دیا ہے، اگر وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا تو شاید وہ اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر نہیں لانا چاہتا، وہ اپنے آپ کو یہ جو خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل ایمان ہونے کی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم نماز کو ضرور پڑھیں اور نماز کو قائم کریں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگے سجدے کی، اور جب توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر سجدے بھاری نہیں لگتے، پھر یہ بوجھ نہیں لگتے۔ دیکھیں آج نوجوان سارا دن اور ساری رات سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انہیں رات گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو سوشل میڈیا اچھا لگا نا، اس کے ساتھ دل لگ گیا تو پھر وہ وزن نہیں لگتا، وہ رات گزر بھی جائے تو وہ بوجھ نہیں محسوس ہوتا۔ اگر نماز کے ساتھ دل لگ جائے، اگر قرآن کے ساتھ دل لگ جائے تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے بندہ بوجھ محسوس نہیں کرتا، پھر بندہ نماز پڑھتے ہوئے بندہ بوجھ محسوس نہیں کرتا، پھر نماز لمبی ہو جائے یا وہ تراویح کے اندر کھڑا ہو تو پھر اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے لاہور کے اندر جب ریلوے اسٹیشن پہ بڑی جو نا ہلچل ہوتی تھی اور سفر ریل گاڑی پہ ہوتا تھا تو یہاں ایک کلی تھا، تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا، تو وہ میکلوڈ روڈ کی طرف جا رہا تھا، تو راستے کے اندر نوری مسجد آتی ہے، تو وہ گزرنے لگا تو ادھر عصر کا ٹائم جا رہا تھا، تو اس کلی نے کہا کہ بابو جی اگر آپ اجازت دیں تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں، میری نماز جا رہی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ باہر کھڑا ہو گیا، یہ بابا جی اندر گئے اور نماز بڑے اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے اور بڑے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ جو بابو جی تھے وہ بار بار اندر جھانکتے ہیں، بابا جی ابھی رکوع کے اندر ہے، بابا جی ابھی سجدے کے اندر ہے، بابا جی نے ابھی ایک رکعت پڑھی ہے۔ تو وہ پریشان ہوا کہ میں تو بڑی مصیبت کے اندر پھنس گیا۔ تو اب بابا جی نے سلام پھیرا تو بابا جی کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی بھی عادت تھی، تو آپ وہ پڑھنے لگ پڑے۔ اب وہ بابو جی کا جو ہے نا وہ حوصلہ وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے ٹوٹیوں کی جگہ پہ آ کے نا اندر منہ کر کے کہا او بابا آ بھی جا تینوں کیڑی شے نہیں آن دیندی۔ تو بابا جی نے پیچھے منہ کیا اور ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا جیڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ یہ اس کی توفیق ہے کہ وہ کس کو رب کی اپنی دہلیز پہ آنے دیتا ہے۔ تو ہمیں اس توفیق مانگنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یار وہ توفیق نہیں دے رہا ہمیں نماز پڑھنے کی۔ ہم توبہ کریں کہ یا اللہ ہم کتنے بد نصیب ہو گئے کہ مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، ہمیں تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے اس کی دہلیز پہ آنا چاہیے۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے، فرمایا گیا کل قیامت والے دن انہیں دشمنان اسلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جہاں فرعون، حامان، نمرود کھڑے ہوں گے تو وہاں بے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ ہم میں سے کون ایسے ہیں جو یہ پسند کریں کہ ہم دشمنان اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں؟ تو اگر یہ پسند نہیں کرتے اور یقیناً ہم نہیں کرتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ کو عادت بنا لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عادتوں بنائیں، ہم اس کی دہلیز پہ آئیں تو صحیح، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اندر لطف بھی پیدا فرما دے گا اور ہمیں خشوع خضوع بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو پھر چین نہیں آتا، وہ بے چین رہتا ہے، وہ تکلیف کے اندر رہتا ہے، سارا دن وہ کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا نہیں ہوتا۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ تم اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ تو کرو،
پھر تمہیں ہر ایک سے وہ بیگانہ کر دے گا اور تمہیں اس کسی کی حاجت نہیں رہے گی۔ ہمیں نمازوں کی تلقین کی گئی، 750 سے زائد مرتبہ ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، مدینہ المنورہ کا ماحول ہے کہ ایک خاتون مدینے کے اندر کھڑے ہو کے آواز لگاتی ہے، شور کر رہی ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ پہنچاؤ۔ کسی نے کہا کہ فلاں طرف چلی جاؤ، حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضور جی میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ کسی سفر پہ گیا ہوا ہے اور میں نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر بدکاری کر لی اور اس زنا سے میرے پیٹ کے اندر بچہ، جب ولادت ہوئی تو وہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے زمانے کے ڈر کی وجہ سے اس بچے کو سرکے کے مرتبان کے اندر ڈال دیا اور پھر اسی مرتبان سے سرکہ میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی، بیچتی رہی۔ اب میرا اندر جاگ گیا ہے، اب میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تو میں معافی مانگنے آئی ہوں، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کی ہے تو اس کی سزا تمہیں رجم کیا جائے گا، تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کیا جائے گا، یہ شادی شدہ زانی کی سزا ہے۔ اور فرمایا کہ تو نے ایک جان کو قتل کیا ہے، اس جان کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا، تو نے حرام وہ ناپاک سرکہ وہ فروخت کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کل قیامت والے دن تجھے حساب دینا پڑے گا۔ لیکن تو جس خوف کے ساتھ، جس پریشانی کے عالم کے اندر آئی ہے، مجھے تو یوں لگا جیسے تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ یار یہ ذرا آپ تصور کریں کہ ایک عورت نے زنا بھی کیا، ساتھ پھر اس بچے کو قتل کیا، پھر وہ حرام مال لوگوں کی کھلاتی رہی۔ حضور فرما رہے یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن مجھے تو یوں محسوس ہوا شاید تو نے عصر کی نماز چھوڑ دیا ہے، کتنی گھبرائی ہوئی آئی ہے۔ لیکن ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم بڑے چین کے ساتھ شام کو سو بھی جاتے ہیں۔ میرے قبلہ فرمایا کرتے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر تو 5 نمازیں پوری ہیں تو رب کا شکر ادا کرو، اور اگر پوری نہیں ہیں تو اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے اس کی بارگاہ کے اندر آؤ۔ حضرت غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی شخص ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو رب کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کیسے کرے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی ابیات پڑھی جاتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، وہ بھی صبح صبح اٹھتا ہے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ یا اللہ میں جیسا بھی ہوں لیکن مجھے بے نمازی کے سامنے نہ لے کے آنا، بے نمازی سے میری ملاقات نہ کرا دینا، وہ بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میں اور آپ نماز پنجگانہ کو شعار زندگی بنا لیں۔ آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، فرنج ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہاں فاصلے مک دے نہیں، وما علینا الا البلاغ۔